الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، جو آیت طیبہ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قرآن پاک کا حصہ بنایا اور ان کی دعا کو ذکر کیا. ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم الشان پیغمبر ہیں. بیت اللہ کی تعمیر کی، اللہ کا گھر بنایا، پوری دنیا کا مرکز بنایا، توحید کا مرکز، سنت کا مرکز. گھر بنانے کے بعد کئی دعائیں کی. اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس شہر کے اندر جو رہنے والے ہیں ان کو فراوانی سے رزق عطا فرما. یہ بھی دعا کہ اللہ حرمت والا بنا، احترام والا بنا. اب اللہ کا گھر بنایا ہے، اس گھر کو آباد کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اے ہمارے رب، آپ ان لوگوں کے اندر ایک عظیم الشان رسول آپ بھیجیں. منہم انہی میں سے ہو. نبی علیہ السلام عرب ہیں، عجم نہیں ہیں. آپ علیہ السلام فرمائیں منہم، ان میں سے، یہ عرب ہیں. یہ عقیدہ ہے کہ آپ کو عرب ماننا ضروری ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ میں سے قریش کو چنا، قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا اور بنو ہاشم میں سے اللہ نے مجھے چنا. فرمایا ان میں سے آپ بھیجیں. ان عربوں میں سے عرب ان کا اپنا ایک مقام ہے، پھر بنو ہاشم کا اور مقام زیادہ ہے. اور فرمایا ان میں سے، یہ کون لوگ ہیں؟ انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں. ان میں سے آپ رسول بھیجیں اور وہ رسول آئیں، ان کو کیا کرائیں؟ یتلو علیہم آیاتک. پہلی بات فرمائی آپ کی آیات، آپ کی کلام ان کو سکھائیں.
اللہ کی کلام میں سب کچھ ہے. اللہ کی کلام میں سب کچھ ہے. ان کو اللہ کی توحید سکھائیں، اللہ کی پہچان کرائیں، ان کو آنے کا مقصد بتائیں. اللہ نے اپنی آیات میں کلام میں سب کو ذکر فرمایا ہے. انسان جب سے پیدا ہوا ہے انسان نے مرنا ہے، مرنے کے بعد جو کچھ اس کے ساتھ ہونا، آخری منزل جو جنت ہے وہاں تک ساری گھاٹیاں، سارے مناظر اور اس میں کامیابی کے طریقے، اسباب سب کلام پاک میں ذکر ہے. ان کو آپ کی آیات سنائیں. آج لوگ اللہ کی کلام کو کم پڑھتے ہیں. سب سے پہلے کلام اللہ کا یہ حق ہے اس کے لفظ کو صحیح پڑھا جائے، لفظ کے بعد اس کے معنی کو سیکھا جائے. اس کا مقصد کیا ہے، اللہ ہم سے کیا کلام کر رہے ہیں. جیسے آپ کو کسی کا میسج آتا ہے، آپ بڑے غور سے پڑھتے ہیں اور نہیں آپ کو سمجھ میں آتا، کسی اور سے پڑھواتے ہیں بھائی اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اللہ کا پیغام ہے، رسول علیہ السلام پر یہ پیغام نازل ہوا ہے، ہر آدمی کے نام یہ پیغام ہے. اب عجیب بات ہے، اللہ کا پیغام ہم اس کو سمجھتے نہیں. اللہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں، اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. تو پہلا فریضہ فرمایا رسول علیہ السلام کو یتلو علیہ آیات، اللہ کی آیات ان کو پڑھانا، ان کو سکھانا، اس کا معنی مطلب سب کچھ ان کو سمجھانا. رسول علیہ السلام عظیم الشان، ان کا پہلا حق یہ ہے آپ کی تعظیم کرنا، آپ کا ادب و احترام کرنا. انسان والد کا بھی ادب کرتا ہے. سب سے زیادہ جو عظمت ہے کائنات میں وہ آپ علیہ السلام کی شان ہے، آپ کی تعظیم، آپ کا احترام. سیابی فرماتے ہیں فإن أبي ووالدي وعرضي لعرض محمد منكم وقار. میرا باپ، میری اولاد، میرے والدین، میری عزت، سب کچھ جو کچھ میرے پاس ہے سب کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے قربان ہے. یہ آپ کی تعظیم. اللہ نے کائنات کو بنایا، اللہ پاک نے ہے. سارے انبیاء کو اللہ نے پیدا فرمایا، نبی علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، اللہ نے آپ کو مقام دیا، اللہ نے یہ شان عطا فرمائی. اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید ہے. اللہ نے اپنے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے نام کے ساتھ ملایا. تو آپ کی تعظیم ہے. بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. سب سے پہلے آپ کی تعظیم کرنا، آپ کا کو احترام کرنا، زبان سے بھی ہو، دل میں ہو، دل و دماغ پر آپ کی عظمت و احترام. نمبر 2، آپ علیہ السلام کی اطاعت ہو. ہر کام میں دیکھا جائے آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا. آپ ایک واحد شخصیت ہیں، ہر بات میں آپ کی اطاعت کی جائے گی. دنیا میں اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہر کام میں آپ اس کی اطاعت کریں. والد قابل احترام ہے، ہر کام میں والد کی اطاعت نہیں کرنی ہے. والد آپ کہتے ہیں شرک کرو، فلاں قبر کو جا کے سجدہ کرو، والد کی بات آپ نہ مانیں، کوئی گناہ گار نہیں ہے. والد کہتے ہیں داڑھی کٹا دو، والد کہتا ہے یہ حرام سودی کاروبار کرو، والد کی بات نہ مانیں. ٹھیک ہے احترام اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ بات جو شرع کے خلاف ہے والد کی بات وہ نہیں مان سکتے. امیر ہے، امیر کا بڑا مقام ہے، لیکن امیر اگر خلاف شرع حکم کرے گا اس کی بات نہیں مانی جائے گی. نبی علیہ السلام نے امیر بنائے. امیر نے رستے میں کہا آؤ یہ آگ آ رہی ہے، آگ میں کود جاؤ، چھلانگ مارو. صحابہ نے کہا ہم کیسے آگ میں چھلانگ مارے، آگ کو تو ہم چھوڑ کے آئے ہیں، یہ کفر، یہ آگ ہے. کفر کی وجہ سے آدمی آگ میں جلتا ہے، اس کو ہم چھوڑ کے آئے ہیں. تو صحابہ نے آگ میں نہیں کودے. بعد میں آپ علیہ السلام کو بتایا فرمایا آگ میں داخل ہو جاتے، پھر آگ ہی کے اندر رہتے. امیر کی ہر بات نہیں مانی جاتی، لیکن رسول علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں کہ اللہ پاک فرماتے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کی بات مانو، اللہ کی اطاعت کرو. نمبر 2 فرمایا واطیعوا الرسول،
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ہر کام میں آپ کی اطاعت کرنی ہے۔ یعنی کہ نماز میں صرف نماز آپ کے طریقے پر، آپ باہر ہیں، کاروبار کے اندر ہیں، ملازمت کے اندر ہیں، تجارت کے اندر ہیں، جہاں بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ فرماتے تھے ہماری مارکیٹ کے اندر وہ آدمی دکان نہ کھولے، لا یبیع فی اسواقنا من لم یتفقہ فی الدین، دین کی سمجھ نہیں ہے اس کو، کاروبار کیسے کر رہے ہیں، کاروبار کا طریقہ آپ نے بتایا ہے۔ تو جس کو کاروبار کا طریقہ نہیں آتا ہے، سنت طریقہ معلوم نہیں، وہ دکان نہ کھولے۔ تو ہر کام میں آپ کی اطاعت کرنی ہے، کوئی کام ایسا نہیں ہے جس میں آپ کی اطاعت نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کا دوسرا حق آپ کی اطاعت کرنا۔ آپ نے سب کچھ بتایا ہے، ہمیں طہارت کا طریقہ پتہ نہیں تھا، ہم نے پاک کیسے ہونا ہے۔ اب ایک انسان ناپاک ہو گیا، کیسے پاک ہوگا، اس کا جسم کیسے پاک ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام نے یہ طریقہ بتایا ہے، ایسے آپ کرو گے آپ کا جسم پاک ہو جائے گا۔ آپ کو پانی نہیں ملتا ہے، آپ تیمم کرو، تیمم سے آپ پاک ہو جاؤ گے، آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ تو آپ علیہ السلام کا پہلا حق، دوسرا حق، تیسرا حق یہ ہے کہ جو نبی علیہ السلام دین لائے ہیں اس دین کی نصرت کرنا، جس دین کے لیے آپ نے مشقتیں اٹھائی ہیں، جس دین کی وجہ سے آپ کو مکے سے نکالا گیا۔ جب آپ کو مکے سے نکالا جا رہا تھا، آپ خطاب کر کے کہہ رہے تھے مکہ کتنی بہترین زمین ہے، مکے کے اندر اللہ کا گھر ہے، نبی علیہ السلام کا گھر ہے، آپ مکے کو چھوڑ رہے ہیں کس وجہ سے؟ کلمے کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ کی وجہ سے۔ وہ لوگ اللہ کی توحید کو نہیں مانتے تھے، توحید کی وجہ سے، آپ نے دین کی وجہ سے بیت اللہ کو چھوڑا، مکے کو چھوڑا اور مدینہ منورہ میں تشریف لائے، پھر مدینہ مرکز بنا۔ پھر ایک وقت آتا ہے آپ علیہ السلام مکے کی طرف جاتے ہیں اور مکہ فتح ہوتا ہے۔ جب آپ علیہ السلام 8ویں ہجری میں مکے میں داخل ہوئے، شروع میں تھوڑے صحابہ تھے، حدیبیہ کے اندر تقریباً 3000 صحابہ تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد تھوڑے وقت کے بعد جب مکہ فتح ہوئے 8 میں، تو 10,000 صحابہ تھے۔ غزوہ تبوک کے اندر 30,000 صحابہ تھے۔ حجۃ الوداع کے اندر جو آخری حج آپ علیہ السلام نے پڑھایا ہے، اس میں صحابہ کی تعداد 1.25 لاکھ۔ یہ کس وجہ سے؟ قربانیوں کی وجہ سے اور آپ علیہ السلام کی محنت کی وجہ سے۔ جب مکہ فتح ہوا، آپ علیہ السلام مکے میں گئے، بیت اللہ کے آس پاس بت پڑے ہوئے ہیں، 360 بت تھے۔ آپ ہر بت کو چھڑی مارتے اور کہتے جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ چکا ہے، اب باطل نے جانا ہی جانا ہے، یہ بھی باطل ہے، ان الباطل کان زہوقا، جو بھی باطل ہوگا اس کو قرار نہیں ہے، وہ ہمیشہ نہیں ٹھہر سکتا، باطل کا تھوڑا وقت ہوتا ہے، باطل کو جانا پڑتا ہے، اب یہ باطل کیا کر رہے گا، بت خود بخود گر جاتے۔ پھر آپ علیہ السلام نے حضرت بلال کو کہا کہ دیکھو کعبہ ہے، اللہ کا گھر، اس کے اوپر جاؤ، آذان دو، اللہ کا نام بلند کرو۔ حضرت بلال نے وہ آذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کو بیان کیا، اللہ کی توحید کو بیان کیا اور نبی علیہ السلام کی رسالت کو بیان کیا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ ایک وقت ایسا تھا بلال کو یہاں گھسیٹا جاتا، بلال کو یہاں گلی کوچوں کے اندر روندا جاتا، آج بلال آذان دے رہے ہیں، مکہ فتح ہو گیا۔ آپ علیہ السلام پر یہ صورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو فرمایا کہ آپ کے جانے کا وقت قریب ہے، جس مقصد کو آپ لے کر آئے تھے یہ مرکز آباد ہو جائے، اللہ کی توحید سے آباد ہو جائے، اس کے اندر اللہ کی توحید ہو، اللہ کا قرآن ہو اور نبی علیہ السلام کی اطاعت ہو، وہ مقصد پورا ہو چکا ہے، اب آپ کے جانے کا وقت قریب ہے۔ اس لیے آپ نے حجۃ الوداع میں فرمایا صحابہ سے مجھ سے احکام سیکھ لو، خذوا عنی مناسککم، حج کیسے کرنا ہے یہ طریقہ مجھ سے سیکھ لو۔
لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، شاید اس سال کے بعد میری اور آپ کی ملاقات نہ ہو۔ حجۃ الوداع میں پھر صحابہ کی آخری ملاقات تھی۔ پھر آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو صحابہ یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے دین اوروں تک پہنچائیں، اللہ کی توحید اوروں کو سکھائیں، میرے طریقے سکھائیں، نماز کے احکامات، معاملات، یعنی پیدا ہونے سے لے کر موت تک، موت انسان کو آئے اس وقت کیا کرنا ہے اور موت کے بعد آدمی کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے، یہ تمام چیزیں لوگوں کو جا کر سکھائیں۔ پھر صحابہ نے سکھایا ہے۔ تو نبی علیہ السلام بہت بڑے ہمارے محسن ہیں۔ ہمیں توحید کس نے بتائی ہے؟ آپ نے بتائی ہے کہ اللہ کی توحید ہے، اللہ کا تعارف آپ نے کرایا ہے، اللہ کی پہچان آپ نے سکھائی ہے، بلکہ اللہ سے جو تعلق بنے گا وہ آپ کے واسطے کے بغیر نہیں بن سکتا۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے اپنا رابطہ قائم کرنا چاہتے ہو، اس کی اور کوئی صورت نہیں ہے۔ فَاتَّبِعُونِي، میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے، تو پھر یہ نہیں ہے کہ آپ محبت کرو گے، فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کس وجہ سے؟ آپ کی اتباع کی وجہ سے۔ آپ اللہ کے محبوب ہیں، جو آپ کی اتباع کرے گا وہ بھی اللہ کو محبوب ہو جائے گا۔ فرمایا اتنی بات نہیں ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کا صفایا کر دے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے توحید بتائی، رسالت بتائی، آخرت کی گھاٹیاں بتائی، ہم مریں گے، یہ نہیں ہم مر گیا ختم، آپ کے ساتھ قبر میں کیا ہونے والا ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ سائنس کتنی ترقی اس نے کی ہے، قبر میں انسان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے نہیں، یہ آپ علیہ السلام نے بتایا ہے۔ قبر میں جاؤ گے، قبر یا جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گڑھا بنے گی، اور میدان حشر کی گھاٹیاں، آپ کی ایک شفاعت، آپ بڑی شفاعت ہے، ایک شفاعت عظمیٰ، ایک بڑی شفاعت، ساری کائنات کی سفارش۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے لوگ آئے ہیں اور قیامت تک جتنے ہوں گے، سب لوگ پریشان حال ہوں گے، میدان حشر میں کھڑے ہوں گے، سورج انتہائی قریب ہوگا، لوگ پسینوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، حساب و کتاب کیسے شروع ہو؟ تو ساری انسانیت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی۔ آدم کہیں گے یہ میرا مقام نہیں ہے، ایسے باقی انبیاء، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یہ میرا مقام نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے یہ میرا مقام نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یہ میرا مقام نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ساری انسانیت آئے گی، آپ اللہ کے سامنے سفارش کریں گے، ساری انسانیت کی سفارش، اس میں انبیاء بھی آتے ہیں، اولیاء بھی آتے ہیں، صحابہ بھی آتے ہیں، سب کی آپ سفارش کریں گے۔ اس کے بعد حساب و کتاب شروع ہوگا، پھر وہ سفارش بھی آپ کریں گے۔ آپ کی سفارش کی وجہ سے لوگ سیدھا جنت میں جائیں گے، ایسے لوگ بھی ہوں گے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ وہ لوگ ہوں گے جو یقین والے ہیں، اللہ پہ ان کا اعتماد ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھنے والے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اختیار دیا گیا، اللہ نے فرمایا آپ کی آدھی امت جنت میں داخل کرتے ہیں یا آپ کو سفارش دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے سفارش دی جائے، میں شفاعت کروں گا، اور فرمایا میں اس آدمی کی سفارش کروں گا اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں ہوگا، اللہ کو ایک ماننے والا ہوگا۔ آپ علیہ السلام کی سفارش کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت اور آپ کی عظمت و توقیر کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔